وہ عرش بری سے بھی افضل ہے، اس پہ سارے علماء کا اتفاق ہے۔ اس لیے وہ روضہ مصطفیٰ پہ حاضر ہوا کرتے تھے، ہر بار حاضری دیتے تھے۔ فرماتے ہیں لَسَفْرَةٌ إِلَى الْمَدِينَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن 100 طواف۔ اللہ اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام یحییٰ بن معین 233 ہجری میں امام المحدثین، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، امام بخاری، امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کے امام استاذ فرماتے ہیں مدینے کا ایک سفر میرے نزدیک 200 طوافوں سے بھی زیادہ محبوب ہے جو خانہ کعبہ کے گرد لگائے جاتے ہیں۔ آج کا کوئی آدمی کہیں گے مشرک ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں مدینے کا ایک حاضری لَسَفْرَةٌ إِلَى الْمَدِينَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن 100 طواف، 200 طواف، ایک طواف میں 7 پھیرے خانہ کعبہ کے گرد لگائے جاتے ہیں، 1400 پھیرے ہو گئے۔ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد 1400 پھیرے کوئی لگائے، میرے نزدیک مصطفیٰ کی بارگاہ کی ایک حاضری اس 1400 پھیرے سے یہ کہاں کہا ہے یہ بھی سن لیجئے تاکہ کوئی پوچھے تو کہہ دیجئے۔ خود اپنی کتاب میں العلل و معرفت الرجال، امام یحییٰ بن معین کی بڑی مشہور کتاب ہے، میرے موبائل میں PDF بھی اس کی ہے، العلل و معرفت الرجال میں خود انہوں نے اس کو لکھا ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے، کسی اور عالم کی کتاب میں نہیں، خود انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ اس عشق مصطفیٰ اور حدیث رسول سے عشق کا انعام یہ ملا جانتے ہو، جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے آخری بار وہیں طبیعت ناساز ہوئی، وہیں وصال ہو گیا، مدینہ منورہ میں وصال ہو گیا۔ اور وصال کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ جس نے زندگی بھر حدیث کی خدمت کی، حدیث رسول کی خدمت کی، اس کو انعام یہ ملا کہ خاندان بنو ہاشم میں وہ تخت مبارک محفوظ تھا جس تخت مبارک پہ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جس مبارک تخت پہ آپ کو غسل دیا تھا مولا علی نے اور صحابہ نے، وہ تخت مبارک موجود تھا۔ بنو ہاشم اکٹھا ہوئے، مشورہ کیا کہ ہمارے نانا کے حدیث پاک کے سب سے بڑے خادم یہ تھے، ان کو یہ شرط دیا جائے کہ اسی تخت کو نکالا جائے اور ان کو بھی غسل اسی تخت کو دیا جائے۔ بات دوسری سمجھا رہی، وہ تخت مبارک نکالا گیا اور اسی تخت مقدس و مطہر و معمبر پہ یحییٰ بن معین کو غسل دیا گیا۔ اور یہ کون تھے؟ اب میں مقصد پہ آتا ہوں، یہ کون تھے معلوم ہے؟ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، 10 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کا حافظ، بخاری، امام بخاری کا استاذ، امام احمد بن حنبل کا استاذ، جس کی نظر سے کوئی حدیث رسول پوشیدہ نہیں۔ فرماتے ہیں ان کا ارشاد سیر و اعلام النبلاء کے اندر، تہذیب الکمال کے اندر، یہ بڑی مشہور کتابیں اسماء الرجال کی ہیں، تہذیب الکمال کے اندر امام ابو الحجاج المزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 742 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے تعارف میں، فرماتے ہیں ہم خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بول کے نہیں جائیں گے۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں جھوٹ بول کے نہیں جائیں گے، خدا کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بول کے نہیں جائیں گے۔ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کو، ان کے قول کو سچ پایا، اس لیے ان کی ہم نے تقلید کی ہے۔ یہ آج کا 10 حدیثوں کا حافظ نہیں کوئی کہہ رہا ہے، 10 لاکھ حدیثوں سے زیادہ حافظ یحییٰ بن معین کہہ رہے ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، ان کی تقلید کرتے تھے۔ وہ جب وہ مقلد ہیں، صرف وہی نہیں مسلمانوں، ان سے بھی پہلے چلو تو امام وکی بن جراح، وہ شیخ المحدثین ہے اپنے زمانے میں، 197 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 198 ہجری میں وفات ہوئی، وہ بھی شیخ المحدثین ہے، امام المحدثین ہے، ان کی وفات ہوئی۔ وہ بھی اس کے علاوہ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی 198 ہجری میں وفات ہوئی، وہ بھی اس کے علاوہ امام عبداللہ ابن مبارک جو فرماتے ہیں، جن کے بارے میں سوال ہوا تھا ایک بار کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ
کی حضور کی بارگاہ میں رہ کے جہاد کرتے ہوئے معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول پہنچی ہے وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. تو وہ امام عبداللہ ابن مبارک 181 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، امام اعظم کے وہ بھی شاگرد، یہ سارے امام ائمہ امام المحدثین ہیں اپنے زمانے میں، یہ سب امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے. یہ سب امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، ان کی تقلید کرنے والے یہ ائمہ ہیں. بتاؤ جب یہ ائمہ محدثین جو دیکھو امام عبداللہ ابن مبارک ہیں، امام یحییٰ بن معین ہیں، امام یحییٰ بن سعید القطان ہیں، امام سفیان بن عیینہ ہے. امام سفیان بن عیینہ جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ آج بہت دعویٰ کیا جاتا ہے ہم حدیث پہ عمل کریں گے، آؤ حدیث کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، ڈائریکٹ ہم قرآن پہ عمل کریں گے. امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا للفقہاء. فرماتے ہیں دیکھیے میرا وقت ختم ہو گیا ہے، آخری بات میں عرض کروں گا. امام سفیان بن عیینہ کون ہے سن لو. 107 ہجری میں ولادت ہوئی، 198 ہجری میں وفات ہوئی، 91 سال کی عمر میں. ائمہ محدثین میں جو اسماء الرجال کے ماہرین ہیں، علم جرح و تعدیل کے جو ائمہ ہیں، جو امام بخاری سے بھی پہلے کے ائمہ ہیں اور بڑے جلیل القدر ائمہ ہیں، ان میں سے ہیں. فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا للفقہاء. ان کا یہ ارشاد امام ابن ابی زید القیروانی نے الجامع کے اندر نقل کیا ہے. 318 میں ان کی وفات ہوئی ہے. امام قاضی عیاض نے جن کی 544 ہجری میں وفات ہوئی ہے، انہوں نے قاضی عیاض نے ترتیب المدارک کے اندر ان کا یہ ارشاد نقل کیا ہے. فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا للفقہاء. فقہا کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ حدیثوں کے ذریعے گمراہ ہو جائیں گے. یعنی خود اگر حدیثوں سے مسائل نکالنا چاہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. حدیثوں سے مسائل کے موتی نکالنا یہ فقیہوں کا کام ہے، فقیہوں کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. مجتہد جو ہوگا، جو فقیہ ہوگا، وہی حدیثوں سے مسائل نکال سکتا ہے. کیسے؟ جیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. قرآن ایک ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہی قرآن سب سے سیدھے راستے کی ہدایت بھی دیتا ہے. لیکن اسی قرآن کے بارے میں اسی قرآن میں آیا ہوا ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. امام ابن حجر حیثمی مکی فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں قرآن بھی وحی الہی ہے اور حدیث بھی وحی الہی ہے. جو شان قرآن کی ہے وہ شان حدیث کی ہے. کوئی اگر قرآن سے ڈائریکٹ قرآن سے مسائل کا استخراج کرنا چاہے گا، کسی فقیہ و مجتہد پہ بھروسہ نہیں کرے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا. اسی طرح حدیث سے بھی اگر کوئی خود مسائل نکال کے عمل کرنا چاہے گا تو خود وہ گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا. اس لیے ائمہ پہ اعتماد کرو. جیسے 1000 سال 1200 سال سے امت اعتماد کر رہی ہے، آپ بھی اعتماد کرو. آپ سے یہ یاد رکھو 1000 سالہ تاریخ ہے، 1200 سالہ تاریخ ہے. کیا یہ مان سکتے ہو کہ امام بخاری جو خود شافعی تھے، امام بخاری اور صاحب امام بخاری شافعی تھے، یہ آپ کے لیے بھی شرف کی بات ہے. یہ امام بخاری امام شافعی جانتے ہو کیسے شافعی تھے؟ امام بخاری نے فقہ سیکھی تھی، علم فقہ سیکھا تھا امام حمیدی سے جن کی وفات 219 ہجری میں ہوئی ہے. امام حمیدی ان سے سیکھی. امام حمیدی کے شاگرد تھے فقہ میں اور امام حمیدی شاگرد تھے امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. امام شافعی کے وہ شاگرد تھے. ایک واسطے سے امام بخاری بھی شافعی تھے. ائمہ محدثین پورا 600 سال تک، ہزاروں سال سے سارے محدثین مقلد، سارے فقہا مقلد، سارے اولیاء مقلد. خواجہ بندہ نواز آپ کے دکن میں ہیں، یوسفین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے حیدرآباد میں ہیں، اور ائمہ کرام اولیاء کرام صالحین بزرگان دین